اللہ بہجت یہ فرماتے تھے کہ اصلاح نماز پر ہی تمام ظاہر اور باطن کی درستگی کا انحصار ہے. یعنی جتنی آپ کی نماز اچھی ہوگی اتنی ہی آپ کی ظاہری اصلاح بھی آپ کی ہوگی اور باطن کی اصلاح بھی ہوگی. فرماتے ہیں نمازوں کو شروع کرنے سے پہلے حضرت حجت سے توسل اختیار کرو اور پھر نماز شروع کرو. السلام علیکہ یا ابا عبداللہ الحسین تو ابھی آپ نے اس سے پہلے سنا. اس کے بعد ایک سلام امام زمانہ کو بھی کر لیا جائے نمازوں کو شروع ہونے سے پہلے. وہ فرماتے تھے جو کہ زیارت جامعہ کا جملہ ہے نا کہ بموالاتکم تقبل الطاعۃ المفترضہ، کہ آپ کی ولایت ہی تمام واجب عبادتوں کی قبولیت کا آپ کی ولایت کے اوپر انحصار ہے. تو وہ فرماتے تھے کہ ہماری تمام جو واجب عبادتیں بھی وہ بھی ولایت ہی کے ذریعے قبول ہوتی ہیں. تو امام زمانہ سے توسل اختیار کیا جائے اور اس کے بعد پھر نماز شروع کی جائے. اور آیت اللہ کشمیری، آیت اللہ سید عبد الکریم کشمیری یہ فرماتے تھے کہ امام زمانہ سے توسل پیدا کرنے کا بھی ایک طریقہ ہے، جیسے کہ ابھی آپ نے امام حسین کے سلسلے میں سنا. وہ فرماتے تھے ایک تو زیارت آل یاسین، اگر آپ دعاؤں سے پہلے آپ زیارت آل یاسین اگر پڑھ لیں اور اس کے بعد ایک جملہ کہیں المستغاث بک یا ابن الحسن والمستعان بک یا ابن الحسن، یہ جملہ کہیں اور اس کے بعد کہیں یا صاحب الزما ادرکنی یا صاحب الزما اغیثنی. یہ جملہ اگر آپ کہیں تو فوراً حضرت امام زمانہ علیہ السلام سے توسل پیدا ہو جائے گا اور اس کے بعد ان کے حوالے سے جو دعا کرنی چاہیں کریں. اور فرماتے ہیں کہ اگر زیارت آل یاسین بھی اس سے پہلے پڑھ لی جائے تو اس سے بھی ایک توسل پیدا ہو جاتا ہے. اور یہ بھی فرماتے تھے آیت اللہ سید عبد الکریم کشمیری کے روزانہ ایک مومن کو چاہیے، اصولاً ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے ہم لوگوں کے پاس امام زمانہ کے لیے، کہتے تھے کہ روزانہ خلوت میں 1 گھنٹہ امام زمانہ سے بات کرے. ان کے لیے ان کی بات کرنے سے مراد یہ ہے کہ ان زیارات پڑھے، ان کے لیے ان کی جو دعائیں ہیں وہ پڑھے، اپنی دعاؤں کے اندر بار بار ان کو وسیلہ قرار دے. 1 گھنٹہ خلوت میں امام زمانہ کے ساتھ ایک مومن. لیکن ہمیں بہت عجیب سا لگتا ہے، ہمارے پاس تو 5 منٹ بھی نہیں ہے امام زمانہ کے لیے. اپنی گفتگو میں ہم امام زمانہ کا تذکرہ نہیں کرتے. تو یہاں تک فرماتے تھے. تو اور بعض علماء تو یہ فرماتے ہیں کہ شب قدر میں اپنی تمام دعاؤں کو اگر انسان بھول جائے اور فقط صرف ایک دعا حضرت حجت کے ظہور کی دعا اگر وہ شخص کر لے تو یہ اس کے تمام مسائل کے حل کے لیے کافی. کوئی اور دعا نہ کرے، نہ اپنے لیے نہ کسی اور کے لیے مثلا، اور فقط حضرت حجت کی دعا کے لیے دعا ان کے ظہور ہو جائے، ان کا ظہور ہو جائے، بار بار اس کی تکرار کرتا رہے تو تمام دنیا کے مسائل کے حل کے لیے اس کی یہ دعا کافی. یہی وجہ ہے کہ آیت اللہ عبد الکریم کشمیری یہ بات بھی جملہ ارشاد فرماتے تھے کہ جمعے کے دن عصر کا جو وقت ہے اور ہفتے کی جو شب ہے وہ فرماتے تھے کہ یہ بہت غمگین وقت ہوتا ہے. جمعے کے دن عصر کا وقت اور ہفتے کی شب کا جو وقت ہے فرماتے ہیں بہت غمگین وقت ہے کہ تمام شیعوں کے اعمال ان اوقات میں امام زمانہ کے حضور پیش کیے جاتے ہیں اور ان کے اعمال کو دیکھ کر جو برے اعمال ہوتے ہیں امام افسردہ اور غمگین ہو جاتے ہیں. لہٰذا یہ وقت ہی بہت غمگین ہے. زیادہ تر افراد جو شیعوں کے اندر ہیں وہ اس قسم کے اعمال انجام دیتے ہیں کہ امام اکثر و بیشتر ان کے اعمال کو دیکھ کر غمگین اور رنجیدہ ہوتے ہیں کہ وہ وقت ہی تقریباً غمزدگی کا ہو گیا ہے. تو بہرحال اس شب کو خاص طور پر واسطہ اور وسیلہ تو امام کو قرار دینا ہے، لیکن ایک کام اور بھی کرنا ہے اور وہ ہے امام زمانہ علیہ السلام کے لیے صدقہ دینا. اس شب میں صدقہ دینے کی بہت تاکید ہے اور خاص طور پر امام زمانہ علیہ السلام کے لیے صدقہ دینا. آیت اللہ سید عبد الکریم کشمیری ایک دیندار ڈاکٹر سید محمد کی تعریف میں ایک جملہ کہتے تھے کہ ڈاکٹر سید محمد جو تھے ان کے متعلق عبد الکریم کشمیری جیسا عارف نقل کر رہا ہے کہ ان کی تعریف میں کہ ان کا ایک عمل ایسا تھا کہ امام زمانہ کا جو ایک لقب مہدی ہے اس کے اعداد 59 ہیں، 59. وہ فرماتے تھے کہ وہ 59 تومان اس زمانے میں 59 تومان روزانہ امام زمانہ کے ہر عدد کے لیے ان کے لقب کے 1 تومان صدقہ کرتے تھے. یعنی ان کے مہدی کے جتنے بھی اعداد بنتے ہیں اس کے لیے. آپ کسی کی آپ میں سے کوئی شرعی کوئی طریقہ تو نہیں، لیکن ایک محبت کے اظہار کے طریقے کے طور پہ بتاتے تھے
کہ کوئی 59 روپے دے سکتا ہے، کوئی 590 روپے دے سکتا ہے، کوئی 5900 روپے امام زمانہ، جتنی اپنی حیثیت، محبت، شوق اس کا پایا جائے امام زمانہ کے لیے اس لحاظ سے صدقہ کرے اور اپنی محبت کا اظہار امام زمانہ سے کرے۔ روزانہ کی بنیاد پر امام زمانہ کے لیے صدقہ ہونا چاہیے، نہ کہ صرف شب قدر میں۔ اور ایک بہت ہی اچھا طریقہ اور بھی جس میں صدقے کے رد ہونے کا کوئی امکان ہی نہیں، وہ آقا مجتبیٰ طہرانی نے بتایا۔ آقا مجتبیٰ طہرانی فرماتے ہیں کہ اگر آپ امام زمانہ کے لیے صدقہ دینا چاہیں تو امام رضا علیہ السلام کی طرف سے امام زمانہ کے لیے صدقہ دیں۔ جب ایک معصوم کی طرف سے دوسرے معصوم کے لیے صدقہ دیا جائے گا تو اس کے رد ہونے کا کوئی امکان ہی باقی نہیں رہے گا۔ تو ایک بہت ہی اچھا طریقہ ہے کہ جس وقت بھی آپ صدقہ دیں، اپنی طرف سے جو امام زمانہ کے لیے آپ صدقہ دیتی ہیں، آپ نیت یہ کریں کہ میں امام رضا کی طرف سے امام زمانہ کے لیے صدقہ دیتی ہوں، تو اس کی عدم قبولیت کا کوئی امکان نہیں رہے گا، اور سارے فائدے آپ کو ایسے زبردست صدقے کے حاصل ہو جائیں گے کہ انسان کو صرف عالم آخرت میں جا کر اس کا ثواب پتہ چلے گا۔ کہ آیت اللہ فہری جو ہے وہ نقل کرتے ہیں، جو کہ یہ بھی بڑے عرفاء میں سے گزرے ہیں، فرماتے ہیں کہ آیت اللہ جواد ملکی تبریزی، ان کے ایک بہت ہی عابد و زاہد قسم کے ایک دوست تھے جن کا مرحوم حسین فاطمیہ قمی نام تھا، ان کے بہت دوست۔ تو وہ فرماتے کہ میں جمکران گیا ہوا تھا اور بہت تھکا ہوا وہاں سے واپس آیا تو مجھے اطلاع ملی کہ آیت اللہ جواد ملکی تبریزی کی حالت بہت خراب ہے۔ میں سیدھا ان کے گھر گیا، اگرچہ میں بہت تھکا ہوا تھا لیکن پھر بھی سیدھا ان کے گھر گیا، دیکھا کہ اپنے بستر کے اوپر لیٹے ہوئے ہیں، طبیعت بہت زیادہ خراب ہے، لیکن میں نے دیکھا کہ انہوں نے خضاب لگایا ہوا ہے، بستر بیماری پر ہی لیٹے لیٹے ظہر اور عصر کی نماز کو پڑھنے کے لیے آمادہ ہیں، اور اتنی شدید بیماری کے باوجود وہ تمام مستحبات کے اوپر عمل کر رہے ہیں ظہر و عصر کی نماز پڑھنے کے لیے۔ انہوں نے بہت مشکل کے ساتھ، ان کے حلق سے منہ سے آواز بھی نہیں نکل رہی تھی، لیکن انہوں نے اذان بھی دی، اقامت بھی کہی، اور بستر پہ لیٹے لیٹے اس کے بعد تکبیرات افتتاحیہ پڑھی۔ دیکھیے مستحبات کی اتنی زیادہ اہمیت ہے، تکبیرات افتتاحیہ جو ہے وہ پڑھی، اور اس کے بعد وہ فرماتے ہیں کہ ابھی تکبیرۃ الاحرام کہہ ہی رہے تھے کہ جواد ملکی تبریزی کی روح مقدس بدن اقدس سے عالم قدس کی طرف پرواز کر گئی۔ پہلی تکبیرۃ الاحرام جو اسی وقت جواد ملکی تبریزی کی روح نے پرواز کی جس وقت انہوں نے تکبیرۃ الاحرام کہی۔ تو آپ نے دیکھا کہ کوشش کرے کہ انسان تمام مستحبات کے ساتھ اس رات کو نماز پڑھے، کہ آخری اس کا لازمہ بنے گا کہ تمام مستحبات کو انسان مرتے وقت بھی اس کو یہ نیکیاں کرنے کی توفیق اس کو حاصل رہے گی، بشرطے کہ وہ عام زندگی کے اندر بھی اس سلسلے کو جاری رکھے، مستحبات وغیرہ کی پابندی کرے، اور خاص طور پہ اس شب کے اندر تو علی الخصوص۔